کلچر جو ہے وہ منتقل کرنا ہماری کاغذ والی کتاب ہے، اس کے ساتھ بھی ایک ان کا ادب سے تعلق نہیں ہے، پڑھنا نہیں چاہتے. میں تدریس سے وابستہ ہوں، پچھلے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے طلبہ میں یہاں کے وائس چانسلر جنہوں نے آج کے اس جدید سائنسی دور میں کہ کتاب بھی ایک ایسا میڈیم ہے جو آج کل کے زمانے میں اگر بالفرض کوئی میٹریکولیشن کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو میں ایسی کتابیں پڑھے جو نئے آنے والے انٹرنیشنل کیپٹلزم کا اور پاکستانی سیاست پر انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس کے اوپر اور کہتے ہیں اگر بولنا چاہتے ہو تو پڑھنا پڑے گا. اسی حوالے سے پنجاب یونیورسٹی میں ایک بک فیئر کا انعقاد کیا گیا جس کے لیے بہت سی کتابیں سننے میں آیا کہ شاہزیب خان صاحب کی ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ انہیں کیوں محسوس ہوا کہ آج کے اس دور میں جہاں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے، آج پھر کتاب کی جو افادیت ہے وہ ان کو زیادہ اس طرف کھینچ لائی. ہم انہیں سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم سر، مجھے فرسٹ ون تو یہ بتائیے گا، آج ڈیجیٹلائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے، آپ پھر لوگوں کو پیچھے کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کتاب کا تعلق صرف اور صرف کسی خاص ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا. کتاب در حقیقت کتاب کی ایسنس، کتاب کی روح وہ علم ہے جو کتاب منتقل کرتی ہے. تو وہ کتاب چاہے آپ کو سافٹ فارم میں ملے، پی ڈی ایف میں ملے، چاہے آپ کنڈل پہ پڑھیں، چاہے آپ کسی ٹیب پہ پڑھیں، موبائل پہ پڑھیں، یا وہ ہارڈ کاپی پہ آپ پڑھیں، تو وہ کتاب رہتی ہے. اس طرح ہماری جنریشن بھی اور ہم سے اگلی جنریشن بھی، تو کلچر جو ہے وہ منتقل کرنا ہماری جنریشن پر بھی فرض ہے. تو جو کتاب کاغذ والی کتاب ہے اس کے ساتھ بھی ایک رومانس اٹیچڈ ہے، اور یہ ایک نہ صرف یہ کہ وہ علم کی منتقلی کا ذریعہ ہے جی، بلکہ وہ بذات خود ایک کلچرل آرٹیفیکٹ بھی ہے، وہ ایک آرٹ ورک بھی ہے، وہ ایک آبجیکٹ آف ڈیکور بھی ہے، وہ ایک ایسا آبجیکٹ ہے دیٹ اٹ شوڈ بی سیلیبریٹڈ. تو جب یہ نمائش اس طرح سے لگتی ہے تو اس میں یہ پہلو بھی ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں. جو لوگ کہتے تھے کہ لاہور کے بلکہ پاکستان کے لوگ ان کا ادب سے تعلق نہیں ہے، پڑھنا نہیں چاہتے، وہ باتیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں، یہ یہاں پہ دیکھ کے تو مجھے حالات یکسر مختلف نظر آئے. اس پر کیا کہیں کہ یہ آپ کا ایکسپیرینس اور لوگوں کا جو ایک ذہن بن چکا تھا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں میں تدریس سے وابستہ ہوں پچھلے 22 سال سے، تو میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے طلبہ میں ذوق مطالعہ ہے، اور یہ تجسس کم ہونے کی وجہ نوآبادیاتی نصاب ہے، ایک کلونیل کریکولم ہے، جو ایک ایلین کریکولم ہے کہ جو ہماری قوم کے جو مقامیت ہے، یہاں کا طرز معاشرت ہے، یہاں کی تاریخ ہے، پنجاب یونیورسٹی میں اہتمام موجود ہے. ہم 6 سال سے یہاں لائبریری بک کلب چلا رہے ہیں، اور جیسے آپ نے شروع میں بڑے میگنانیمسلی مجھے کریڈٹ دیا، یہ کریڈٹ مجھے میرا بڑا منسکیول سا پارٹ ہے. یہاں کے وائس چانسلر جنہوں نے انیشیٹو لیا، یہاں کے چیف لائبریرین، پھر پورا سٹاف، منتظمین، یہ سب کی ایک مشترکہ ایک کاوش ہے جو بک فیئر کی شکل میں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں بک کلب 6 سال سے چل رہا ہے، یہاں اساتذہ پڑھا رہے ہیں، یہاں اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں، یہاں بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے خود اپنے ریڈنگ سرکلز بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹی، تو کتاب کوئی مؤثر حقیقی یا واحد مؤثر ایک فیکٹر نہیں ہوتا جو کہ ذہن کی تعمیر و تشکیل میں کردار ادا کرتی ہے، وہ ایک فیکٹر ہے. لیکن جب کوئی کتاب پڑھتا ہے تو ایک فطرتی تقاضا بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مکالمہ کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے کتاب خریدنا اور پڑھنا وہ اس اوور آل عمل کا ایک حصہ ہے. جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے سامنے بھی ملٹیپل پرسپیکٹیوز آتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہوئے وہ اس علم کے معیارات سے روشناس ہوتے ہیں، اور معیار کی روشنی میں جب بھی معلومات کو پرکھا جاتا ہے تو وہیں سے آپ کا علم وہ ایک ٹھوس حقیقت بنتا ہے، اور آپ پھر اس کو ایک کارآمد علم کے طور پہ آگے لے کے چل سکتے ہیں. کارآمد علم کے طور پہ لے کے چل سکتے ہیں. سر مجھے یہ
بتائیے گا کہ آج کے اس جدید سائنسی دور میں ہم کتاب کو تو ساتھ رکھنا ہے، پڑھنا، اسے علم تو لینا ہے، تو جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی ذرا ضروری ہے. دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب بھی ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ علم اس کی روح ہے جو منتقل ہوتی ہے. اب وہ علم آپ کو جس بھی شکل میں ملے، اگر آپ پرتجسس ہیں تو آپ ایک ای بک کے ذریعے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، آپ ڈاکیومنٹری کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، آپ ایک ویڈیو لیکچر کے ذریعے، آج ایپس ایسی آ گئی ہیں جو کتاب کی سمری آپ کو بتا دیتی ہیں. تو جو بھی آپ کو سورس ملے آپ اس کے ذریعے حاصل کریں. اور میرا آخری کوشچن، آپ نے وزٹ بھی کیا ہوگا، سب سے یونیک بک فار ایگزامپل میں نے پڑھنی ہو یا آپ نے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہو کہ یہ بک پڑھیں تاکہ آپ کے جو علم ہے اس میں اضافہ ہو سکے، وہ کون سی بک ہے؟ کتاب کا تعلق، اول بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو میں سجیشن دوں گا وہ اپنے بیٹے کو نہیں دوں گا کیونکہ دونوں کی عمروں میں فرق ہے. آج کل کے زمانے میں اگر بالفرض کوئی میٹریکولیشن کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو میں ایسی کتاب ریکمینڈ کروں گا جو انٹروڈکٹری نوعیت کی ہوگی، اے آئی کے حوالے سے ہوگی. اسی طرح میں چاہوں گا کہ وہ ایسی کتابیں پڑھے جو نئے آنے والے کانسیپٹس ہیں، جو سرمایہ داریت کی نفی کرتے ہیں، بتاتے ہیں سرمایہ داریت میں کیا مسئلہ ہے. وندنا شیوا کی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح اے آئی کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، ڈی گروتھ کے کانسیپٹ پہ کتابیں ہیں، ڈی کلونیالٹی پہ کتابیں ہیں. تو چاہے وہ میٹرک کا بچہ ہو تو اس کے لیے بھی انٹروڈکٹری نوعیت کی ایسی کتابیں موجود ہیں. تو یہ میرے جیسے شخص کے لیے جس کا ایک بہت وقت مطالعے میں گزرتا ہو تو میرے لیے تجویز دینا بہت مشکل ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہی کے ساتھ ساتھ آپ تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے، فلسفہ پڑھنا، ہسٹری آف آئیڈیاز پڑھنا، مستقبل کس طرف جا رہا ہے، تو اے آئی، سرویلنس کیپٹلزم. تو کتابوں کو ذریعہ بنائیں دنیا کو جاننے کے حوالے. سر آپ نے ایک میرا کویسچن تو آخری تھا لیکن کچھ ورڈ بولے. میں نے پچھلے دنوں یہاں کے گریجویٹ، پنجاب یونیورسٹی کے گریجویٹ سے پوچھا کہ انٹرنیشنل کیپٹلزم کا پاکستانی سیاست پر کیا اثر ہے، تو مجھے وضاحت دینا پڑی کہ کیپٹلزم ہے کیا، نہیں پتا تھا اسٹوڈنٹس کو. اب ہم جب اس کو ایک کتاب پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک گریجویٹ، تھوڑا سا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں بات تو تجسس کی ہے. اب مجھے پڑھاتے ہوئے اتنا عرصہ ہوا، میں نے پنجاب یونیورسٹی کی آپ کو کئی مثالیں دی. تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر تجسس انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس کے اوپر اور پرتیں چڑھی ہوئی ہیں، جیسے ہی وہ پرتیں ہٹائی جاتی ہیں اور انسان اپنی فطرت سے واقفیت حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، واقفیت کچھ کرنے کا عزم ہے، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان ایک اعزاز پہنچا چاہیے. دیکھتے رہیے روایت شان اللہ.